الرحمن الرحیم غیر منصرف کے اسباب میں سے نوواں سبب اور آخری سبب وزن فعل ہے۔ اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، بہرحال وزن فعل تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، فعل کے ساتھ خاص ہو۔ ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، اگر وہ وزن اسم کے اندر پایا جاتا ہو تو اسی صورت میں یہاں پر ایک دوسری شرط بیان کر رہے ہیں کہ اس وزن کا اسم کے اندر پایا جانا یہ فعل سے منقول ہو کر ہو، یعنی اسم کے اندر وہ وزن پایا نہ جاوے مگر فعل سے منقول ہو کر، کشمرا و ضربا، جیسے شمرا اور ضربا۔ شمرا یہ فعل کا وزن ہے، ضربا بھی فعل کا وزن ہے، لیکن یہ وزن اسم اور فعل کے درمیان عام ہے۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اگرچہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ وزن اسم اور فعل کے درمیان عام ہے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، اب آگے ضروری ہے کہ حروف مضارع میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں پایا جانا ضروری ہے۔ وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ احمد و یشکرا و تغلیبا و نرجسا، اور اسی طرح اس کے آخر میں ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو۔ تو اب ان ساری شرائط کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں، احمد، یشکرا، تغلیبا، نرجسا۔ تو یہ احمد یہ بھی وزن فعل ہے، یشکرا بھی فعل کا وزن ہے، تغلیبا بھی فعل کا وزن ہے، نرجسا یہ بھی فعل کا وزن ہے۔ اب یہ فعل کے وزن فعل سے منتقل ہو کر اسما میں آئے ہیں، احمدہ یفعلو کے وزن پر ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کے جو 4 حروف ہیں ان میں سے ایک الف پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یشکرو یہ بھی فعل کا وزن ہے، اب اسم کے اندر یہ فعل سے منتقل ہو کر آیا ہے اور اس کے اندر مضارع کے حروف میں سے یا پایا جا رہا ہے۔ یشکرو ایک شہر کا نام ہے۔ تغلیبہ یہ بھی فعل کا وزن ہے، اب فعل سے منتقل ہو کر اسم کے اندر آیا ہے اور یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، اور اس کے اندر حروف مضارع میں سے ایک حرف تا پایا جا رہا ہے۔ نرجسا یہ بھی فعل کا وزن ہے جو وہاں سے منتقل ہو کر اسم کے اندر پایا جا رہا ہے۔ فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُولِهَا الْهَاءَ، انہوں نے ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ اس کے آخر میں ہا داخل نہ ہو، تو اسی صورت میں غیر منصرف بنیں گے، لیکن یعملون یہ منصرف ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے آخر میں ہا کو قبول کرتا ہے۔ یعملون یہ بھی فعل کا ہی وزن ہے، لہذا یعملون یہ اسم کے اندر منتقل ہو کر آیا ہے تو اس کا بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ اس کی ایک دوسری شرط ہا کے قبول نہ کرنے کی تھی، یعملون یہاں پر ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے منصرف بن رہا ہے۔ کقولہم ناقۃ یعملۃ، یہاں پر اسباب منع صرف کے تمام اسباب مکمل ہو گئے۔ اب آگے کچھ 2 قاعدے بیان کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَتْ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ، ہر وہ سبب جس کے اندر علمیت کی شرط لگائی گئی تھی۔ اسباب منع صرف میں سے جتنے اسباب کے اندر علمیت کی شرط لگائی گئی تھی، اب وہ کون سے ہیں؟ تانیث لفظی ہو یا تانیث معنوی ہو، اجمہ ہو، ترکیب ہو یا الف نون زائدتان ہو، یہ ان اسباب کے اندر علمیت کی شرط لگائی گئی تھی۔ تو یہاں پر آگے ایک عبارت آ رہی، اذا نکر صرفا، جب ان کو نکیرہ بنایا جاوے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ منصرف بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ منصرف بن جائیں گے۔ اب اس میں منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بِلَا سَبَبٍ، اس لیے کہ اسم بغیر سبب کے باقی ہونے کی وجہ سے، یعنی 2 سبب کا پایا جانا ضروری تھا، تو وہاں پر اگر ہم لوگ اس کو نکیرہ بنا دیں تو اسی صورت میں وہ صرف ایک سبب کے بغیر سبب کے باقی رہ رہا ہے، اس وجہ سے وہ منصرف بن جائیں گے۔ اولم تشترط فیہ ذالک،
یا جن اسباب کے اندر علمیت کی شرط نہیں لگائی گئی تھی، واجتمع مع سبب واحد فقط، اور وہ صرف ایک سبب کے ساتھ جمع ہو رہا تھا، وهو العلم المعدول ووزن الفعل، وہ دو سبب کون سے ہیں؟ علم معدول اور وزن فعل ہے۔ تو جب ان کو بھی نکرہ بنایا جائے گا صرفہ، تو یہ بھی منصرف ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، کیوں غیر منصرف ہو جائیں گے، منصرف بن جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک ہی سبب پر پائے جانے کی وجہ سے۔ تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر، یہ طلحۃ یہ غیر منصرف ہے، طلحۃ آخر یہ منصرف ہے۔ طلحۃ یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے منصرف ہے، اور طلحۃ آخر یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے، طلحۃ یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور طلحۃ آخر یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے منصرف ہے۔ اسی طرح بقیہ مثالیں، قام عمر وعمر آخر وضرب احمد واحمد آخر۔ قاعدہ نمبر 2، وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ تَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ، ہر وہ اسم جو غیر منصرف بنے گا جب اس کی اضافت کی جائے گی یا اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا، تدخلہ الکسرۃ، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کسرہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھے تھے کہ غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب غیر منصرف کی اضافت کی جاوے یا غیر منصرف کے اوپر الف لام داخل ہو جاوے، تو ایسی صورت میں اس اسم کو، اس غیر منصرف کو کسرہ آ سکتا ہے۔ جیسے مررت باحمدکم وبالاحمدی، احمدکم یہ باحمدکم ہونا چاہیے تھا، لیکن احمد کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے۔ وبالاحمدی، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ احمد کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں بھی کسرہ داخل ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ غیر منصرف کے اسباب والی سبق مکمل ہو گئی۔ اس کو ہمیں زبانی یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔